نصلي على رسوله الكريم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما آمين. اللهم اجعلنا بالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلهی آمین. دیکھیں شیطان نے ہمیں دعا ہی بھلا دی کہ ہم نے آدمی اتنی گفتگو کر لی اور دعا ہم نے بعد میں پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی 94 آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہاں سے قصہ یاجوج ماجوج کا شروع ہو رہا ہے اور کوشش کریں گے آج اس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ پھر کل میں آپ کو اس کی دوسری حساب سے اس کو دے کے کہ ذوالقرنین کے بارے میں اور کیا کیا رائے اور یہ جو ہیں یہ مختلف سفر کیسے ہوئے تھوڑی سی ہم اس پہ ڈیٹیل میں کل مجھے لگتا ہے بات ہوگی. بہرحال سٹارٹ کرتے ہیں جو اللہ کو منظور. قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین. اب یہ کس نے کہا؟ جہاں پر وہ پہنچے ہیں اور وہ قوم جہاں پر کے ان کو آ کر یاجوج اور ماجوج تنگ کرتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا آپ ہمارے لیے کوئی خراجہ نکلنے کا راستہ یعنی ان سے بچنے کا کوئی راستہ بنا سکتے ہیں؟ کوئی ایسا کر سکتے ہیں کہ جو مطلب ان سے ہم دور ہو جائیں یا ان سے ہم بچ سکتے ہیں؟ خراجہ ویسے تو سوری خراجہ نہیں جی، خرجن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا. اجرت، خرجن اجرت، کہ تو کوئی کسی اجرت کو ہم سے اجرت لے لے اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایسی چیز بنا دے کہ یہ ہمیں تنگ نہ کرے. کچھ بنا دو، کوئی دیوار، سدا دیوار، کوئی آڑ، کوئی ایسی چیز. میں اس کی بھی پوری ہم لوگ پہلے کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہم جو ہے ایک ہی گو میں تفسیر کر لیں. قال ما مکنی فیہ ربی، کیونکہ ایک ہی ٹاپک ہے نا. کہا جو ٹھکانہ دیا مجھے میرے رب نے. اب یہ کس نے کہا؟ قال ذوالقرنین نے. کیا کہا؟ کہ جو مجھے ٹھکانہ دیا میرے رب نے، خیرن، یہ سب سے یہ بہتر ہے. یعنی جو کچھ مجھے رب نے میرے دیا اور وہ ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کچھ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خیرن، وہ بہترین ہے. یعنی مجھے تم سے اجرت نہیں چاہیے، میں نہیں مانگ رہا تم سے اجرت. فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَا، تو میری مدد کرو اپنی قوت کے ساتھ، میری مدد کرو ہاں یہ دیوار بنانے میں، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ردمہ موٹی دیوار بنا دوں. اچھا پہلے پیچھے ہم نے پڑھا ہے سدا، یعنی کوئی بھی دیوار، کوئی آڑ، کچھ ایسی چیز کر دے. لیکن یہاں پہ ردمہ، دو الگ الگ لفظ آ رہے ہیں. تو ردمہ سے پھر کون سی دیوار مراد ہے اسے ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ کیسی دیوار انہوں نے بنائی. ٹھیک ہے. اچھا تو میری مدد کرو قوت کے ساتھ تاکہ میں بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں دو. لائلہ جی پلیز مائک آف کیجیے گا، پلیز مائک آف کیجیے گا لائلہ جی. آتونی زبر الحدید، مجھے چادریں دو لوہے کی. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، پھر یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو برابر کر دیا، یعنی بھر دیا لوہے سے، جس چیز سے بھی ابھی سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. بھر دیا تو دونوں کناروں کو بھر دیا اور کہا، پھر کس نے کہا؟ ذوالقرنین نے. انفخوا، اب اس پر پھر ڈالو. یعنی کسی چیز کے ساتھ بھر کے پہلے کیا مانگا تھا؟ لوہے کی چادریں. لگتا ہے لوہے کی چادروں سے اس کو خوب فل کیا ہر طرف سے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ الٹاؤ اس پر، پھینکو اس پر، اور یا پھونکو. فخو کہتے ہیں پھونک مارنے کو بھی، انڈیلنا بھی، ڈالنا بھی، سارے معنوں میں آتا ہے. حتی اذا جعلوا نارا قال اتونی افرغ علیہ قطرا، یہاں تک کہ جب بنا دیا اس کو آگ، کہا دو مجھ کو میں ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا. یعنی لوہے کے ٹکڑوں کو آپس میں کمبائنڈ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے جو چیز ڈالی گئی وہ پگھلا ہوا تانبا تھا. تو گویا کا کیا کہا کہ آگ جلاؤ. یہاں ایسا لگتا ہے جیسے پھونکے لگاؤ، آگ جلانے کو بھی کہا جا سکتا ہے. واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جاتا ہے. بہرحال تانبا گرم کر کے الٹایا اس کے اوپر تاکہ اب وہ مزید، ایک تو لوہے کی چادریں ہو گئی، اس کے اوپر تانبا آ گیا تو وہ بالکل فل ہو گئی. جو اس پہ کوئی تھوڑی بہت جگہ تھی وہ بھی فل ہو گئی. فمستعوا، تو نہیں وہ اب استطاعت رکھتے.
یعنی اب اپنی طرف سے کام پورا مکمل کر دیا ذوالقرنین نے. ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، نہیں اب وہ استطاعت رکھیں گے کہ وہ چڑھ سکے اس پر، یعنی اتنا فل کر دیا اب یہ پہاڑ کو وہ اس طرح نہیں کور کر سکیں گے، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں اس کے لیے نقب لگانے کی. قال ھذا رحمت من ربی، اب جو اصل بات ہے کیا کہا ذوالقرنین نے، یہ رحمت ہے میرے رب، یعنی میں نے خود سے کچھ نہیں کیا، یہ میرے رب کی رحمت ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے اللہ نے ان کو اختیار بھی دیا کہ آپ چاہیں تو ان کو سزا دیں، چاہے تو ان کو معاف کر دیں، لیکن انہوں نے عادل بادشاہ نظر آتے ہیں، انہوں نے اختیار کا غلط استعمال نہ کیا. بالکل حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اگر واقعات آپ لوگ ذہن میں لائیں تو آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے، اتنا کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتے تھے؟ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. اور یہاں پہ ذوالقرنین جو کہ اگرچہ نبی نہیں ہے، وہ ان کا کیا ہے؟ حال قال ھذا رحمت من ربی، تو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہمیشہ اپنی کوشش کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے. یہی تو عاجزی ہوتی ہے. اور بات بھی اگر دیکھیں تو بالکل صحیح ہے. اگر ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ یہاں پہ لوہیا لگا دیا جائے، اس کے اوپر تانبا ڈال دی جائے، تو یہ ذہن میں ڈالنا تو اللہ کا کام ہے، خود سے تو انسان نہیں کر سکتا. اچھی تدبیر کیوں ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ صحیح فیصلے کی طرف، اہدنی الی سواء السبیل، اللہ مجھے صحیح راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف لگا، صحیح فیصلہ مجھ سے کروا. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، مجھے رشد دے میرے معاملے میں، تو اس سے ہی تو ہدایت مانگتے ہیں. تو ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور پھر لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تب یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. یعنی جتنی بھی انسانی کوشش ہو جائے وہاں پہ آ کے زیرو ہو جائے گی. جب کیوں؟ جب وعد و ربی آ جائے گا، وکانا وعد و ربی حقا، اور یاد رکھو میرے رب کا وعدہ سچا ہے. فترکنا بعدهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور، اور چھوڑ دیں گے ہم بعض ان میں سے اس دن بعض میں سے بعض کو، اور وہ لہریں مارتے ہوئے ہوں گے اور پھونک دیا جائے گا سور کو. فجمعناہم جمعا، تو جمع کر دیں گے ہم ان کو سب کو جمع کرنا ایک ساتھ، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہاں تک ہماری بات جو ہے کمپلیٹ ہوگی، کیونکہ آگے جو ہیں وہ پھر آیت نمبر 100 ہے، اور اس کے بعد 10 آیات ہماری باقی رہ جائیں گی. اور اس آیت کو بھی عمومی طور پہ جو ہے وہ ان 10 کے ساتھ ہی ملایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس سے ہی ریلیٹ ہے. تو جو یاد کر رہا ہے وہ پلیز اس کو بھی یاد کر رہے، اور ہم 99 تک ابھی اس ٹائم کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارا ذوالقرنین کا ٹاپک جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اچھا جی، ذوالقرنین کا ٹاپک سٹارٹ ہوا تو ہم نے پیچھے بھی بہت سی حدیثیں پڑھی، اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے ان کے بارے میں مفسرین بھی بہت سے بیان کرتے ہیں، بہت کچھ ان کے بارے میں مطلب جو ہے وہ رائے بنی ہوئی ہیں. کوئی کہتے ہیں یہ چھوٹے قد کے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ لمبے قد کے ہیں، مطلب کچھ ان کو ٹال کہتے ہیں، کوئی اسمال کہتے ہیں. لیکن جو زیادہ ایک رائے کے بارے میں آتی ہے، وہ جو میرے پاس آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ گرین سی آنکھیں ہوں گی ان کی، اور چھوٹے قد، مگر ان کے پاس کچھ جیسے سپر ہیومن کوالٹیز ہوتی ہیں نا، اس قسم کی کچھ کوالٹیز ہوں گی، جیسے دیوار پہ چڑھ جانا، آئیں گے تو سارا پانی پی جائیں گے اور سب کو کھا جائیں گے. تو اس طرح کے کچھ ڈفرینٹ سی، آپ جیسے کارٹون کسی کو مائنڈ میں لیا نا، یہ کیا سپر مین وین دکھاتے ہیں کہ وہ اس طرح بھی کر دیتا ہے، اس طرح بھی، تو اس طرح کے کچھ کوالٹیز ان کو اللہ نے دی ہیں. اچھا، اسلام سے پہلے بھی ان کے بارے میں مختلف کلچرز اور مذاہب میں ان کا ذکر موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام نے ان کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی ہے. اور ان کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ بہت ہی خطرناک اور مطلب سویلائزڈ نہیں ہے، ان مینرڈ سے ہیں بالکل. ان کے پاس کوئی کلچر، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ان کو چھو کے بھی نہیں گزرتی. لیکن جو ہر چیز کو کھا جائے یا پورا پانی پی جائے تو کوئی نارمل تو نہیں ہو سکتا نا. اب ہم ان کو انسان کہیں، انہیں کیا کہیں، واللہ عالم کہ میں ان کو کیا نام دوں نا. بہرحال تو ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ دنیا میں تباہی مچانے والے ہیں، جیسا کہ آیت سے بھی مفسدون فی الارض پتہ چلتا ہے. اچھا، اس کے بعد ان کے بارے میں بہت سے قیاس ہیں، لیکن قرآن میں جو واقعات ہیں
آپ دیکھیں جب وہ ہسٹری کا حصہ بنتا ہے نا تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بائبل میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، اور بائبل کے ایسے افسانے ہیں نا کہ لوگ پھر جب جن لوگوں نے ان کو سنا ہوتا ہے، اور آپ کو اکثر پتا ہے کہ بائبل کے قصے ہمارے یہاں بڑے مشہور ہوئے ہوتے ہیں، مثلا یوسف اور زلیخا کے لیے کیا عشق کی داستان بنی ہوئی ہے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے تو قید خانے میں جانا پسند کیا۔ نمبر دو، قرآن نے اور حدیث میں اس عورت کا جو ہے وہ نام ہی مینشن نہیں کیا، اس کو اس کی بیوی کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مصر کے وہ وزیر تھا، بادشاہ تھا، جو بھی تھا، اس کی بیوی کہہ کے پکارا گیا، اس کا نام ہی نہیں لیا گیا، تو یہ نام ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اسی طرح کے قصے کہانیاں چونکہ بائبل میں اس طرح کے چونکہ خود ساختہ لکھی ہوئی کتاب بن گئی ہے نا، اصل بائبل تھوڑی ہے یہ، تو اس کی وجہ سے کیا یہ لوگ اپنے پاس سے قصے کہانیاں بناتے۔ چنانچہ جب لوگ ان قصے کہانیوں کو سنتے ہیں نا تو ایک ان کے مائنڈ میں ایک جو ہے وہ خاکہ سا بن جاتا ہے اس چیز کا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے نام تو نہیں یاد اس کا، لیکن یوسف اور زلیخا کے قصے کی ایک مطلب وہ گانوں کی کیسٹ سی بھی آتی تھی، جیسے آپ جس کو لوگ ورثہ سب نہیں بولتے کہ جی پتہ نہیں کیا، اس کے کچھ اس طرح کے مصرے تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میری والدہ سنتی ہوتی تھی، تو وہ ظاہر ہے نا ہم لوگ تو ان چیزوں کو یہ سمجھ کے سن رہے ہوتے ہیں جیسے بڑی کوئی ہم دینی بات کر رہے ہیں، بس انجانے میں چلے گئے جو لوگ، اللہ ان کی ساری بچڑی غلطیاں درگزر فرمائے، آمین، اور سب جانے والوں کو اپنی رحمت جو میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ تو وہ اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا کہ پتہ نہیں یہ یوسف پوچھیا زلیخا کیا کتھے گئیاں، زلیخا کیا تیرے عشق چ کڈ ماریاں، پتہ نہیں کڈ دتیاں۔ اب یعنی یہ اس طرح کے شاعرانہ کلام جو ہمارے ہاں لوگ ورثے کے طور پہ مشہور ہیں، ابھی بھی شاید کہیں آپ لوگوں کو آپ ڈالے یوسف زلیخا کا قصہ تو شاید کہیں مل جائے آپ کو، تو یعنی یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اسی طرح سینہ گزٹ ہوتے ہیں، اور یہ فضول میں ان کو ایک رومانی دے کے یا ان کو ایک سسپینس دے کے تو سٹوری ایسی بنا کے جیسے کہ ہم ٹی وی ڈرامہ اور فلموں میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کا یہ سلوک نہیں ہے، اس لیے لازمی ہے کہ ہم اس کو ڈیپ سٹڈی دیں کہ آخر یاجوج ماجوج کا قصہ کیا تھا اور اس کا آخری وقت سے کیا تعلق ہے، اس سے ہمیں ہمارے عمل پہ ہمارے ایمان پہ کیا کنسرن ہے۔ ہمیں تو اس چیز کو لینا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں لازمی ہے کہ ہم ڈیپ بھی دیکھیں اور قرآن کے لفظ میں دیکھیں۔ چنانچہ ہم قرآن میں اپنے رب کی زبان پر غور کریں گے اور یہ بالکل بھول جائیں گے کہ ہمیں یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ بھی پہلے سے پتا، تمام انفارمیشن جو ہمارے مائنڈ میں ہے نا اس کو نکال دیں گے اور ہم صرف اپنے رب کے الفاظ پہ غور کر کے اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے جیسے اسلام کی ابتدا میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تو انہوں نے اس کو یہ منوان مانا، تو ہمیں بھی قرآن کے الفاظ پہ یقین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ تو پیچھے ہم نے جو آیات پڑھی تھی اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ذوالقرنین کو بات سمجھنے میں کچھ مسائل پیش آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ہم نے کلیئر کر لیا کہ کچھ زبان ان کو آتی ہوگی، کوئی ٹرانسلیٹر ہوتا ہوگا، کوئی پھرتے تھے کچھ نہ کچھ لفظ ٹوٹی پھوٹی بات سمجھ آ جاتی ہوگی۔ اب یہ یاجوج ماجوج بھی یہ بھی عربی زبان نہیں جانتے، جہاں پہ اس قوم کے پاس آئے ہیں نا وہ ان کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں سمجھتے، اور ذوالقرنین بھی ظاہری سی بات ان کی بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے، لیکن آپس میں تھوڑی بہت گفتگو ہو رہی ہے جس کو ہم نے ابھی جیسے غالباً ابھی افشان جی نے کہا کہ ان کو زبانیں آتی تھی، واللہ عالم بالکل آتی ہوں گی، ظاہری سی بات ہے کہ اتنے ملکوں کو جب فتوحات انسان کرتا ہے تو ایک عام بندہ تو نہیں کر سکتا، اس کے پاس کچھ ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم ایک چیز کو یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ اب یہ کہیں کہ ان لوگوں کو عربی کیوں نہیں آتی تھی؟ دیکھیں اس وقت بھی بہت سی زبانیں تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا تھا کہ ان کے والد کیا تھے؟ بت تراش تھے، وہ عرب نہیں تھے۔ اچھا، آزر، آزر، وزر، وزر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ وزن کو، لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی کا بوجھ۔ تو ان کے والد کے لیے کیا تھا کہ وہ بت پرست تھے، تو وہ اپنے کندھے پر ایک بیگ لٹکا کے چلا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے یا بت بنا کے انہوں نے رکھتے ہوتے تھے، یا وہ پتھر جن سے وہ بت بناتے تھے، تو اس کا تخلص جو تھا یا اس کا جو بھی وہ کہہ رہا آزر، ٹھیک ہے؟ تو آزر کی ویسے جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بت تراش، ٹھیک ہے؟
تو اگر ویسے بھی اگر بت تراش کو آپ دیکھیں تو پھر بت بنانے والے پہ بوجھ تو ہے نا بت بنانے کا، یعنی روحانی بھی ایک وہ اس کے اوپر وہ آ رہا ہے نا کہ وہ ایمان سے جا رہا ہے، تو ویسے بھی وہ کہتے کہ کندھے پہ بیگ لٹکا کے نکلا کرتا تھا۔ بہرحال یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی آپ کو بہت سے الفاظ دوسری زبانوں کے مل جاتے ہیں، اس لیے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ سمجھ سکتے ہیں گفتگو کو، اس لیے اس میں اتنا پریشان ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اب وہ اصل بات جو آ رہی ہے کیا، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، مفسدون فی الارض، وہ فساد کرنے والے ہیں زمین پہ۔ اب یہ ایک ان کی جو پہچان بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، مفسدون، یہ اس میں فائل ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ پرمنٹ کوالٹی، یعنی ہمیشگی کی ان کی کوالٹی کیا ہے۔ جیسے دیکھیں مرچ کی ایک کوالٹی ہے، وہ ہمیشہ ہی تکھی ہوگی، یعنی آپ یہ کہتے ہیں نا یہ سبز مرچیں آئی ہیں یہ اتنی تکھی نہیں ہے بٹ تکھی ہوگی، ورنہ وہ مرچ ہی نہیں ہے۔ چینی اگر میٹھی نہیں ہے تو چینی نہیں ہے، یعنی ان کی ایک کوالٹی ہے۔ سادہ محترمہ کہتی تھی یہ مرچ کی برائی نہیں ہے، یہ مرچ کی کوالٹی ہے، لیکن یہاں پہ جو ان کی یہ بات کی جا رہی ہے نا پرمنٹ کوالٹی، یہ گڈ سینس میں کوالٹی نہیں ہے، یہ بیڈ سینس میں یوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفسدون، فساد کرنا تو کسی کی کوئی اچھی کوالٹی، لیکن یہ نہیں ہے کہ کبھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، مراد یہاں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کرنے والے ہیں، یعنی یہ ان کی فساد کرنے کی کوالٹی ہمیشہ کی ہے۔ یہاں پر لفظ آیا فی الارض، فی الارض کو میں انشاءاللہ آپ کو ارض اور دنیا کا فرق کل ضرور انشاءاللہ بتاؤں گی، لیکن جب بھی ہم یہاں اسی پہ رہیں گے تو تاکہ آپ لوگ اس سے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ تو فی الارض کا جو لفظ استعمال کیا گویا وہ صرف اس علاقے تک نہیں تھے، بلکہ فساد ان کی پہچان پوری دنیا میں بنی ہوئی تھی۔ یہ پہچان یعنی دنیا کے کسی حصے میں بھی فساد ہے تو یاجوج ماجوج کا نام ہے۔ فساد فی الارض، فی دنیا نہیں کہا جا رہا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ٹھیک۔ کل انشاءاللہ اسے ہم کلیئر کریں گے۔ تو ان کی کرپشن پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اب ان کی کرپشن کیا تھی؟ ہمارے ذہن میں کرپشن جب آتی ہے نا تو صرف پیسے کی لوٹ مار آتی ہے، نہیں، حقوق و فرائض کی لوٹ مار بھی کرپشن ہے، فساد پھیلانا۔ حضرت شعیب کی قوم کا کیا بتایا گیا، اگر کسی کو یاد ہو، کہ وہ زمین، وہ راہوں میں بیٹھتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے اور فساد کرتے تھے، یہ بھی کرپشن نہیں آتا ہے، جسے ہم ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو گویا تین باتیں یاجوج ماجوج کی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ مفسدون فی الارض تھے، ٹھیک ہے، مفسدون فی الارض، فساد ان کی پہچان بنا، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، وہ ہر جگہ ہی اٹیک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ فی الارض کا لفظ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اٹیک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نمبر تین، بستی والوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ بالکل سیویلائزڈ لوگ نہیں ہیں کہ جو بات چیت ٹیبل پہ بیٹھ کے کر سکیں کہ گفتگو سے ہم معاملے کو طے کر لیں، بلکہ وہ کمیونیٹ کرتے نظر ہی نہیں آتے۔ تو یہ تین باتیں ہمیں اس ایک آیت سے کیا پتہ چل رہی ہیں، یعنی مفسدون فی الارض سے ہمیں یاجوج ماجوج کے بارے میں جو بات پتہ چلی ہے، نمبر ایک یہ کہ وہ فسادی ہیں، ان کی پہچان ہی فساد کرتا ہے، یعنی ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو کیا کہہ کے کہتا ہے، وہ فسادی، ٹھیک۔ نمبر ایک کوالٹی ان کی کیا آ رہی ہے جس سے ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے کہ وہ فساد کرتے ہیں، اور وہ ایک جگہ پہ نہیں کرتے۔ نمبر دو، وہ ایک جگہ پہ نہیں اٹیک کرتے کہ صرف ایک علاقے میں، نہیں، وہ جہاں جہاں ان کا بس چل رہا ہے ہر جگہ پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ فی الارض، فی الارض سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اٹیک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور نمبر تین کیا، کہ لوگ ان سے بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ گفت و شنید کے ساتھ معاملہ طے کرنے کو تیار نظر نہیں آتے، اور ایسا کون کرتا ہے، فسادی۔ اسی لیے سب سے پہلی کوالٹی کیا ہوئی، فسادی۔
پھر کوالٹی کا لفظ آ رہا ہے، کوالٹی ان بیڈ سینس، بالکل ایسے جیسے یہ تو بالکل اس کی کوالٹی تو اچھی نہیں ہے، اس کپڑے کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، ہم لفظ کوالٹی ہی بولتے ہیں۔ سب نے لکھ لیے یہ معنی؟ تاکہ پھر میں آگے چلوں۔ اچھا فساد، اب ہم لفظ فساد کو ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ ہم کو کچھ بتا رہا ہے نا، فساد سے کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ فساد کرنے والا آخر فساد کیوں کرتا ہے؟ کوئی تو ریزن ہوگی نا۔ پہلے سارے ہوتا کیسا ہے، اس کی یعنی سائیکی کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، فساد کیوں کرتا ہے، اسے کیا ملتا ہے، یہ سارے پوائنٹس مائنڈ میں رکھیں اور پھر لفظ فساد کو دیکھیں۔ فساد کرنے والا کی نیچر کیا ہے، اس کی سائیکی کیا ہے، وہ کیوں ایسا کرتا ہے، حاصل کیا کرنا چاہتا ہے اس سے۔ کیونکہ کیا یہ کوالٹی صرف یاجوج مجوج کی ہے؟ کیونکہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ آج کا یاجوج مجوج کون ہے۔ جیسے آج کا دجال ہے نا، آج کا فرعون ہے، اور آج کا موسیٰ بھی ہے، تو اسی طرح آج کی یاجوج مجوج بھی، تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو فساد کرنے والے کو دیکھیں، اس کی نیچر کیا ہے کہ سارے بینیفٹس اٹھاتا ہے، یعنی نیچر اس کی یہ ہے کہ ہر چیز کا جو فائدہ ہے نا، وہ میں سارا رس نچوڑ کے خود لے، گویا فسادی خود غرض بھی ہوتا ہے، اور یہ خود غرضی تو فساد کرواتی ہے۔ نیچر وائز پھر وہ کیسا ہوا کہ مجھے مل جائے، باقی سب جائیں بھاڑ میں، تو کمپلیٹ بینیفٹس جو ہے نا وہ خود اٹھانا چاہتا ہے۔ اچھا یہ کرنے کے بعد وہ کرتا کیا ہے کہ ہر چیز کو ایسا کر دیتا ہے کہ جیسے وہ کبھی وہ چیز موجود ہی نہیں تھی، یعنی دوسرے کے استعمال کے قابل بھی نہیں چھوڑتا، اور یہی ہے وہ اصل فساد۔ نمبر ون کیا کہ فائدہ تو لے لیا، چلیں لے لیا نا، آپ جاؤ لے لیا تب چلے جاؤ، نہیں، اس چیز کو تباہ و برباد بھی کرنا ہے، تاکہ کہیں وہ دوبارہ سے کوئی تھوڑا سا بھی اس میں یا تو کچھ بچ گیا تب، یا اگر وہ دوبارہ سے گرو کر جائے تو تب کسی بھی صورت میں وہ کسی اور کے استعمال کی نہ، یہ ہے فساد۔ سمجھ آ رہے پوائنٹ؟ کسی کو کوئی مشکل تو نہیں لگ رہی؟ اب میڈم جی ایکسکیوز می، آپ نے پہلے جو ڈیفینیشنز بتائی تھیں، مطلب فساد کی ڈیفینیشن سے پہلے کی کیا جی وہ میں نے، آیات؟ جی دیکھیں انیلا جی، اتنا پیچھے اگر میں جاؤں گی تو سب کا ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ پھر نا ڈسکشن کلاس میں لے لیا کریں۔ میں نے بہرحال وہ 3 پوائنٹس دیے تھے کہ مفسدون فی الارض سے ہمیں یاجوج مجوج کی مطلب کے بارے میں جو کیا پتا چلتا ہے، مفسدون فی الارض، اس سے ہمیں یاجوج مجوج کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے؟ 3 باتیں۔ نمبر 1 ان کی جو ہمیں سب سے پہلی پتا چلتی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ وہ فساد کرتے ہیں، فساد کرنا ہی ان کی پہچان ہے۔ نمبر 2 وہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ اٹیک کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص علاقہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، پوری فی الارض، پوری سر دنیا میں وہ پوری جہاں جہاں ان کو وہ یعنی اگر خلا میں بھی جانا پڑے شاید وہاں بھی جا کے وہ کر لیں۔ اچھا پھر نمبر 3 کہ اگر ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو وہ نظر نہیں آتا کہ وہ بات کریں گے، یعنی وہ گفت و شنید سے مسئلہ حل کرنے والے نہیں نظر آتے۔ تو یہ ایک فسادی کی جو ہے نا سائیکی بتائی جا رہی ہے، اس کو ہم آگے کلیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ فساد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ سارے بینیفٹس خود لینا چاہتا، وہ کہتا ہے سب سارے کچھ میرا۔ جی سارے بینیفٹس خود لے کے اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ نمبر 2 جو اس کی بری حرکت ہے وہ یہ کہ کسی اور کے استعمال کے قابل نہیں چھوڑتا۔ بظاہر وہ چیز نظر آ رہی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے، مگر اب وہ بے فائدہ ہو گئی، یعنی اس چیز کو اس نے ایسا کر دیا کہ وہ کسی اور کے استعمال میں نہیں آ رہی۔ اب اس کی مثال سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ کسی جگہ پہ ایک باغ ہے، فسادی نے وہاں آم کھایا، پھل کھائے، جو کچھ تھا اس نے جو چاہا